فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں، اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے، اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اگر بن پڑے اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جاحش ایک صحابی رسول تھے، ان کی سرکردی میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک قافلہ بھیجا کچھ مشرکین سے لڑائی کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے۔ ان کے خیال میں یہ جمادی الاخری کا آخری دن تھا، آخری دن لڑائی ہوئی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ چاند نظر آ گیا تھا، 29 کا چاند تھا، یکم رجب المرجب ہو گئی تھی۔ تو اب کفار کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اس پر جو ہے وہ مسلمانوں کو آر دلائی، شرم دلائی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم کیسے مسلمان ہو، تم نے ماہ حرام میں لڑائی کر لی، ماہ حرام میں تم نے جہاد کر لیا، تو یہ تو اچھا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان پر جو یہ طعن ہوا نا، اس طعن کا جواب اللہ نے قرآن میں دے دیا۔ اب صحابہ کی عظمت کا بھی یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان کی عظمت کتنی ہے کہ ان کے خلاف کوئی برائی کرے اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے محبوب کے پیارے صحابی کے خلاف کوئی بات بولے، تو اللہ نے ان کے خلاف قرآن میں آیت اتار دی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جو ان کو شرم دلا رہے ہو نا، یہ تو غلطی میں تھے، غلط فہمی میں مبتلا تھے، تو ان سے یہ لڑائی ہو گئی، لیکن یہ لڑائی کرنا اس لڑائی سے زیادہ بڑا ہے کہ جو تم کرتے ہو، تم تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تم تو اللہ کے ساتھ جناب بتوں کو اس کا شریک ٹھہرا دیتے ہو، پھر ان کفار کے جو معاملات ہیں ان کو گناہ، پھر فرمایا کہ تم فساد کرتے ہو، یعنی فساد کرنا قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کسی علاقے میں، کسی دو لوگوں میں، دو گروہوں میں، دو مسلمانوں میں، دو گھرانوں میں آپس میں فساد ڈال دو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم جناب فساد بھی ڈالتے رہو اور تم بڑے مومن بن کر بھی بیٹھے، مومن سے مراد مطلب یہ والے مومن نہیں جو بالکل شریف بن کے، کفار کو فرمایا گیا کہ شریف بن کر بیٹھے رہو۔ تو اس لیے، اور پھر ساتھ میں اس میں دوسری بات یہ فرمائی کہ تم اتنے سارے گناہ اپنے اندر لیے ہوئے تم کسی مسلمان پہ تان نہیں کر سکتے، پہلے تم اپنے گریبان میں جھانکو۔ یہ بات ہم میں سے ہر ایک کو اگرچہ فرمائی تو کافروں کو کہی، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات محسوس کرنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے،
زیادہ بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے کا چھوٹا سا گناہ بھی ہمیں نظر آتا ہے نا، ہم فوراً اس پر دان کرتے ہیں کہ یار یہ جناب یہ تو فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے۔ بھائی آپ پہلے اپنے اندر بھی تو جھانکو کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں۔ کسی پر انگلی اٹھاتے وقت یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ 3 انگلیاں مڑ کے ہماری طرف بھی ہو رہی ہیں، تو اس لیے کسی پر انگلی، بلکہ اس پر حضور جان عالم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس سے راوی ہیں، حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا۔ بہت بڑا سا بیم اپنی آنکھ میں نظر نہیں آتا، لیکن دوسرے کی آنکھ کا تمہیں تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، تو اس لیے کسی پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ پھر اس آیت کے اندر ایک دوسری خبر یہ دی گئی کہ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہے نا، یہ کفار ہمیشہ لڑتے رہیں گے، تب تک لڑتے رہیں گے جب تک مسلمان سارے کے سارے یا تو کافر ہو جائیں، تب ان کی لڑائی ختم ہوگی۔ یہ اس وقت کی بات سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ کافر لڑ ہی رہے ہیں، اور اس بات پر ہیں، صرف جھگڑا اس بات کا ہے کہ آپ کافر ہو جاؤ، اور مسلمانوں کے اندر کتنی زیادہ ان کے مشنز، ان کی مشینری اور ان کی جناب کمیٹیاں اور ان کی پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا کے انہوں نے مسلمانوں میں اتار دیں کہ یہ مسلمانوں کو جو ہے ان کے دین سے پھیرتے رہیں۔ تو دین کو پھیرنے کے لیے بڑے بڑے بعض مسلمان بن کر ہمیں گھیرنے کے لیے آتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ کافر ہو کر ہمیں گھیرنے کے لیے آتے ہیں۔ کتنے زیادہ آپ ارد گرد دیکھتے جائیں اس طرح کے لوگ جو اسلامی عقائد سے جن کا تعلق ہی نہیں، اور وہ جناب ہمیں گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، گمراہ کیے جا رہے ہیں، اور ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ان کی بات سن کے سمجھ کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ بھی تو دیکھیں یار، ایک سوچیں نا، مطلب آپ کسی ایسے دین کیوں سیکھتے ہیں جس کو دین کے بارے میں جس کو پتہ ہی نہیں ہے؟ دین ہمیشہ دیندار آدمی سے سیکھا جائے، یہ کافی دفعہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں۔ اور پھر اس میں اس آیت کے اندر ایک دوسری بات یہ ارشاد فرمائے گی کہ مرتد کیا ہے؟ مرتد وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد، اسلام جس نے قبول کر لیا، اسلام لانے کے بعد اگر وہ دین سے پھر جائے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد کا حکم شریعت اسلامیہ میں یہ ہے، جہاں پر اسلامی گورنمنٹ ہو وہاں مرتد کا حکم یہ ہے کہ وہ اس مرتد کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسلامی گورنمنٹ قتل کرے گی، کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، اسلامی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو قتل کر دے گی۔ اور مرتد کے لیے دوسرے احکام یہ ہیں کہ اس کے جتنے اعمال تھے وہ سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں، اکارت ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اس کی باعث اگر وہ کسی پیر سے مرید تھا تو اس کی وہ باعث بھی ٹوٹ جائے گی، اگر اس نے حج کیا یا کوئی بھی نیک اعمال جتنے بھی اس نے اپنی زمانہ اسلام میں کیے تھے وہ سارے کے سارے مرتد ہونے سے ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر وہ دوبارہ اللہ اس کو توفیق دے، دوبارہ وہ مسلمان ہوتا ہے اور اس پر دوبارہ حج فرض ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ ویسے تو حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس نے ارتداد کیا، وہ مرتد ہو گیا، وہ زمانہ کفر میں چلا گیا، اب جب دوبارہ وہ زمانہ اسلام میں واپس آئے گا تو پچھلے اعمال تو چونکہ ختم ہو گئے تھے، وہ تو سب اکارت ہو گیا تھا، تو اب اس کو نئے سرے سے دوبارہ سارے اعمال جو ہے وہ نئے سرے سے کرنے پڑیں گے۔ یہ مرتد کے احکام ہیں اور ان پر جو ہے وہ عمل ضروری ہے۔ اور اس میں ایک بات ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جو بہت زیادہ فضول بولتے ہیں نا، بار بار بولتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ فضول گوئی کرتے ہیں، اس میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور ہم جناب اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکال دیتے ہیں جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہوتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ بولنے سے بچنا چاہیے۔ حضور کی حدیث ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اس لیے کم بولیں اور بولنے سے پہلے سوچیں کہ میں کیا بولنے لگا ہوں۔ عموماً ہمارے یہاں بڑی بعض جملے بڑے جو ہے نا وہ زبان زد عام ہوتے ہیں اور وہ ہوتے کفر ہیں۔ میں اب ان کی مثالیں نہیں دینا چاہتا، مسجد بھی ہے اور صبح فجر کا ٹائم ہے تو ہم کیوں ایسی بری باتیں سنیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ خاموش رہیں، اور جب بھی کوئی بات بولنے لگیں، اسپیشلی شریعت کے معاملے میں، دین اور شریعت کے معاملے میں، اللہ رسول کے معاملے میں کوئی بھی جملہ منہ سے نکالنے لگے اس کو پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ یہ جملہ جو میں بولنے لگا ہوں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی